امریکی اسٹیٹ سیکرٹری ہیں اینٹنی بلنکن، ان کی پاکستان کی IMF کے ساتھ جو پروگرام منظور ہوا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے، مبارکباد پیش کیا ہے پاکستان کے عوام کو۔ اس سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی، بالکل ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور انتہائی محدود سوچ کے حوالے سے، اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے۔ اور جہاں پر میں اپنے بہترین دوستوں کا ذکر کرتا ہوں، وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 مہینوں میں واضح ہو جاتی ہے کہ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی، بالکل ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور انتہائی محدود سوچ کے حوالے سے، اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے۔ اور جہاں پر میں اپنے بہترین دوستوں کا ذکر کرتا ہوں، وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں اور ان کو نارملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے، جس میں وزیر خارجہ شامل ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، فارن آفس کی ایفرٹس ہیں۔ یہ اسی کلیکٹو ایفرٹ کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کے ٹویٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مثال ہے جو ہمیں پلے باندھنی چاہیے کہ اپنے ذاتی پرسنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر دیا گیا اور اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں، یہی ایک مثال نہیں اور بے شمار چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن آج چونکہ خالصاً میں نے معاشی معاملات کے اوپر یہ آپ کو زحمت دی ہے تو میں اسی کے اوپر اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا تاکہ جو اصل بات جو ہے ہماری کاروباری حضرات کے مسائل اور ہماری اکانومی جو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا IMF کی بات، فنان منسٹر صاحب تشریف فرمائے رات کو، انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب ماضی میں اور ماضی میں جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو ہمیں اچھی طرح سمجھ ہے کہ وہ کیا بات کر رہی تھی، کہ ماضی میں جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا، اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے گئے۔ لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی، فائنانس منسٹر کی، سب کی ایفرٹ سے یہ پروگرام دوبارہ بحال ہوا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اور پھر پیرس میں جو ہماری میٹنگز ہوئیں اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا، تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ یقیناً آپ کی پرسنل سپورٹ کے بغیر یہ معاملہ اچیو کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بورڈ میں یہ بات اٹھائی گئی کہ پاکستان نے جو IMF کنڈیشنلٹیز جو بھی اگری کی تھی اس کا انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ اب چلے گا؟ تو ان کو میں نے کہا، یعنی IMF کی MD نے مجھے کہا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پرائم منسٹر سے میری پیرس میں بڑی تفصیلی میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کی پوری پاسداری کریں گے۔ اور میں نے ان کو کل یہ بتایا تھا اپنے ٹیلی فون کال میں کہ جب میری آپ سے پیرس میں گفتگو ہوئی پہلی ہوٹل میں، تو میں نے اس کے فوراً بعد حساق ڈار صاحب کو میں نے فون کیا، اپنا فنان صاحب کو، اور انہوں نے اپنے جو ان کی جائز ریزرویشن تھی مجھے انہیں بتائیں فائنانس منسٹر نے۔ میں نے کہا ڈار صاحب بالکل ٹھیک آپ فرما رہے، لیکن اب میری بات ہو گئی ہے، طے یہ ہوا ہے کہ آج رات دونوں ٹیمز
ملیں گی پاکستان کی اور IMF کی، اور اگلے 2-3 دن میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے خدشات کا اظہار کیا، میں نے کہا کہ اس کو آپ بھول جائیں، مہربانی کر کے اس یقین اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم کام کریں تاکہ اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو یقیناً اس کے بعد اگلی چند راتیں ڈاکٹر صاحب ان کی ٹیم پوری رات جاگی اور انہوں نے بڑے ایفرٹس کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ ان کو کھولا، جس طرح ٹیکس بیس بڑھانا تھا اور چیزیں کرنی تھی، وہ سارے معاملات اگلے چند دنوں میں بڑی انہوں نے محنت سے کی۔ IMF کی جب MD سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کمٹ کر لیا ہے، اور وہ گیپ جو ہے $1 بلین رہ گیا، باقی وہ پھر حساب ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ اس گیپ کو پورا کیا۔ تو میں نے ساری بات اس لیے بتائی ہے، بڑی یعنی کوئی اس میں بات چھپائی نہیں، کیونکہ اگر میں اپنی قوم سے یہ باتیں یا آپ سے جو متعلقہ جو افراد شیئر نہیں کروں گا تو میں اپنے دل میں رکھ کر یہ بات کروں گا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں مطلوبہ وہ نہیں نکلیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن مراحل سے گزرے ہیں، اور آج اگر ہم نے یہ پروگرام جو ہم نے جو اچیو کیا ہے وہ کوئی بڑی یہ کوئی کام اس حساب سے کام بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا۔ ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی، اس ملک کی، اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ سب کو بڑی اپنی تقاریر میں بتا چکا ہوں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اب آئیں کہ اب ہم نے آگے کیا کر رہا ہے، یہ ہے وہ پوائنٹ۔ یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی، اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں، $1 ارب UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے، پرسوں IMF کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے، اور جو باقی فائنینشل صاحب نے آپ کو بتایا سارا، اس وقت ہمارے اس سے پہلے ریزروز کیا تھے، اب یہ جو 4.2 بلین آیا ہے اس سے ہمارے ریزروز ڈاکٹر صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ 14 ارب ڈالر پہنچ گئے۔ جی 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 14 بلین ڈالر پہ جی 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 شکریہ۔ جی فائنانس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، تو اس وقت بھی جو ریزروز تھے وہ یہی 14-15 بلین ڈالر تھے، تو اسی لیول پر آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اس میں یہ ساری جو بات بتائی ہے، میں نے چشمہ میں کہا تھا کہ یہ کہانی نامکمل رہے گی اور ادھوری رہے گی جب تک کہ میں چین کا اس میں ذکر نہ کروں۔ چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے۔ ساورن لونز تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، کمرشل لونز جو ہیں ان کو رول اوور کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ یہ اس میں ساورن لون بھی شامل ہے اور اس میں کمرشل لون بھی شامل ہے۔ تو میں بالکل آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ $5 بلین اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے یا بہت ہی مشکل حالات میں ہوتے۔ اب آئیں آگے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے یہ ہمیں ملی ہے ٹو ریفارم اینڈ ریسٹرکچر اور آرکیک اسٹرکچر۔ اٹ از سو آرکیک کہ جس کا حد و حساب نہیں ہے۔ میرے دل میں آپ سب کے لیے بے پناہ احترام ہے، آپ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں، مہنگے لونز لیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، لیبر کو سنبھالتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ میں درجہ اتم موجود ہیں۔ لیکن مجھے اجازت دیجیے بطور آپ کے ایک بھائی کے، پاکستانی کے، اور کچھ تھوڑی بہت کاروباری
تجربہ رکھنے کے حوالے سے. Please tell me in all honesty کہ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل، ان کی گارمنٹس، ان کے وہ پوری 100% امپورٹ کرتے ہیں کاٹن. دے آر وے اہیڈ آف پاکستان ان ٹرمز آف ایکسپورٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری کاٹن جو ہے وہ ایک زمانے میں 14 ملین بیلز پہ گئی تھی. آج پچھلے سال اس سے پچھلے سال 3-4 ملین بیلز پہ رہ گئی. اس میں میں آپ کو جو ساری بات کر رہا ہوں، میں I'm not trying to hold you responsible. What I'm saying is کہ it is our collective failure. Governments over the time یہ ان کا فیلئر ہے، اور ہم سب کا، آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بڑی خدا لگتی بات کرنا چاہتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ وی ہیو ناؤ been living in a regime where industry has become nothing but rental income. ہم کمپٹیشن کو فیس کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے. ہمیں اپنا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹیکنیکس لانے کے لیے ہمیں وہ پیسہ لگتا ہے، وہ گوارا نہیں ہے. حکومت کے تائیں جو فیسیلیٹیشن اور جو سپورٹ آپ کو چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے بالکل. جو پیسہ ان ریسرچ سینٹرز کو میں جانا چاہیے تھا، جہاں پر لیٹ سے فار ایگزامپل شوگر کین سیس، وہ شوگر کین سیس کلیکٹ ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ دیہاتوں میں اپنا وہ سڑکیں بننی تھیں، اپنا فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تاکہ پر ایکڑ گنے کی پیداوار بڑھے، اور دوسرے جو سکرس کانٹینٹ جو ہے اس میں زیادہ مٹھاس آئے. اور جو دوسرے آج دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح مولاسس سے آپ آگے اس کو اپنے کنورٹ کرتے ہیں انٹو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ اینڈ دین ایکسپورٹ دم، سب ٹھپ بالکل. صرف جی اپنا گنا لگاؤ اور اپنا چینی بناؤ اور بیچو اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ پیسہ جو شوگر سیس کا ہے وہ اب کہاں لگتا ہے کہاں نہیں لگتا، یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں یہاں پر تھا پنجاب کا خادم، 100 ارب لگایا میں نے اپنا فارم ٹو مارکیٹ دیہاتوں کے روڈز بنانے کے لیے. وہ ہائی کوالٹی روڈز بنی، لیکن وہ بننی چاہیے تھی شوگر سیس سے. تو یہ ہیں وہ، میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں آپ کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پہلے امبیرس کرنے کے لیے. اور پورے جتنے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ترقی اور خوشحالی کا ایک دور لے کے آئے، اس سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اٹس ناؤ اور نیور. وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 90 کی دہائی میں ایک اکنامک کا ریفارم پروگرام میاں نواز شریف نے 1990 میں بطور ان کی جو انتخاب ہوا پرائم منسٹر آف پاکستان فرسٹ ٹرم میں، انہوں نے اکنامک ریفارمز کی، جس میں کرنسی کو بھی انہوں نے ان کو اوپن کر دیا، جو باسکٹ آف کرنسیز کا خاتمہ کیا، اعتماد کیا سرمایہ کاروں کے اوپر، بزنس مین کے اوپر، قوم کے اوپر. اس کے کتنے زبردست نتائج نکلے. اور منموہن سنگھ جو زمانے میں ان کے فائنانس منسٹر تھے میرے خیال میں، انہوں نے اس کو ڈٹو اس کو ریپلیکیٹ کیا، اس کو کاپی کیا کہ بھئی یہ پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے ہندوستان میں لے کے آنا ہے. اور کیا انہوں نے ایگزیکٹلی. ورنہ ان کی جو اکانومی تھی وہ تو ہم سے بھی زیادہ بالکل ٹوٹلی واٹر ٹائٹ تھی. اتنی زیادہ ان کی کوڈل فارمیلٹیز ہوتی تھی اور اتنے آرکیک پروسیجرز تھے ہم سے بھی زیادہ. اور ان کی انڈسٹری بے پناہ زیادہ وہ نیشنلائز تھی. ہماری تو 71 میں آپ ہوئی تو مولانا نہرو نے تو 50 میں ہر چیز نیشنلائز کر لی تھی انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے آگے تھے آج ہندوستان کا اور ہم کا. تو یہ ہے وہ چیلنج ہمارے سامنے. اس کو ہم نے اپنا بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی ایمانداری سے دیکھیں. پروفٹس کمانا آپ کا حق ہے، کوئی اس سے آپ کو نہ چھین سکتا ہے، نہ کسی کو اوپر اس کو اعتراض کرنا چاہیے. But that does not mean that the story ends with profits. Profits must then be invested into further industrialization,
further research and development, job opportunities, more efficiency, more competition, less cost of production, and become competitive. Not rely on doles and those lollipops from the government of Pakistan. تو یہ آج تک ہوتا رہا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, یہ دہائیوں پر محیط ہے بالکل بات. تو آج اگر یہ IMF کا یہ پروگرام ہوا ہے, اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا, اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا. 10-12 دن پہلے اسی گورنر ہاؤس میں تو میں نے فائنانس صاحب کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے IMF کی پروگرام کی منظوری کے لیے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں, کوئی چیز چھپائیں نا, تاکہ کل کو یہ کہیں گے لو جی یہ تو ہمیں بتایا نہیں حکومت نے اور یہ کر لیا. چنانچہ اس وقت بھی سارا بتایا انہوں نے, پریس کانفرنس میں اپنی یہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں بتا چکے تھے. اور پھر کل بھی میں نے ان کو وہاں پر جب میں نے صبح میٹنگ کی, میں نے ان سب کا فائنانس منسٹر کا ان کا سب کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ہمیں قوم کو بتا دیں کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہم کہاں لے جائیں. اب جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیے میں آپ سے بڑے ادب سے اور انکساری سے بات کر رہا ہوں کہ لائن لاسز ہیں, کوئی شک نہیں, ٹرانسمیشن لاسز ہیں, کوئی شک نہیں, بلنگ بالکل آپ کی بلنگ کا بیڑا غرق ہوا ہوا, یہ بتائیں گے, بیٹھے ہیں اپنا چودھری صاحب کہ اپنا کسی کا بل کسی کو جاتا ہے, کسی کا بل کسی کو جاتا ہے. لیکن جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ میں بڑے ادب سے آئی ایم بینگ ان آل ہیومینٹی بینگ ویری اسٹریٹ اینڈ بلنٹ ود یو اینڈ بلنٹ ود مائی سیلف کہ ٹیکس 2 to tango. یہ حکومت کی جہاں پر اپنا غلطیاں ہیں, جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں, جہاں پر اہلکار ملی بھگت سے اس ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے مل کے کہ یہ فلاں بندہ یہ چوری کر رہا ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, یا فلاں انڈسٹری میں یہ ملی بھگت سے چوری ہو رہی ہے, اس کا ہمارا کوئی سے تعلق نہیں. دیکھیے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نئے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, جناب ٹیکس کی بھرمار ہو گئی, ٹھیک کہتے ہیں آپ, لیکن جو ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں جن کو آپ نے مان لیا, وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ایڈیشنل ٹیکسیشن اپنا نہیں ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو گیپ ہے, یوننگ گیپ, کہ اگر 100 روپیہ اگر آپ نے مانا ہوا کہ ہم نے 100 روپیہ دینا ہے, انڈسٹری نے, کامرس نے, ٹریڈ نے, زراعت نے یا پروفیشنل نے, جنہوں نے بھی 100 کے بجلے اگر 60 روپے آئے گا یا 70 آئے گا, تو 30 کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ کہیں سے تو لانے ہیں پر آپ نے, وہاں یا پھر آپ نوٹ چھاپیں گے یا ٹیکس لگائیں گے. تو اس طرح تو دنیا ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اب بیسک اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں لانی ہوں گی. ہمیں اپنا جو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو براڈن کرنا ہوگا, اور یہ قوم مل کر ہمیں سب کو اپنا کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ اوپر سے منو سلوا اترے گا, وہ تو اللہ تعالیٰ ہے, اس کی ذات ہے, وہ جب چاہے وہ کر دے گی, تو اس کی طاقت ہے, لیکن اس کا یہ نام نہیں ہے. ورنہ وہ کیوں کہتا ہے کہ محنت کرو اور محنت کرو محنت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو میں نے یہ میٹنگ کی ہے, اس کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ I want to be very honest with you. I mean, we will be obviously completing our term next month, تاکہ آگے سسٹم چلے, انٹرم گورنمنٹ آئے جو آئین قانون کہتا ہے, اور پھر جس کو بھی قوم مینڈیٹ دیتی ہے. لیکن یہ جان جوکوں کا کام ہے, قربانی دینی ہوگی, اظہار سے کام لینا ہوگا. اٹس آل اباؤٹ بلڈ اینڈ سویٹ, ہارڈ ورک. یہ کوئی مٹھائی یا کوئی کھیر نہیں ہے. غریب آدمی دیکھیں وہ کہاں چلا گیا. مجھے کوئی شخص کل بتا رہا تھا کہ نئی رینج روور میں نے منگائی ہے, 14 کروڑ روپے کی پڑی ہے, اور اس میں 6-7 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے. میں نے کہا اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو آپ گلہ کس بات کی کر رہے ہیں, مجھے کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کے پاس تو سائیکل نہیں ہے, اس کو تو اپنا جو جن کا والد یا والدہ اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے, ان کے بچے تو ان کے یتیم بچے زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہو گئے ہیں. ان کا کون پوچھے گا؟ ان کو کون ان کے سروں پر دست شفقت رکھے گا؟ آپ تو 14 کروڑ روپے بڑا آسان مجھے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی منگوائی ہے بڑے فخر سے. I mean, good luck to you. I don't have any grudge against you if you have earned it
through your honest ways. That's your. But what about those millions hapless people, families in this country, जिनके पास ये अपना गुजारा करना उनके लिए बड़ा अपना फैसला करना मुश्किल है कि इस तनख्वाह से बीमारी के लिए माँ की दवा लाएं, बच्चे के लिए तालीम लाएं, जूती लाएं, ईद शबरात पर उनको नए कपड़े लाएं. सो लेट्स हैव अ हार्ट. ये मैं समझता हूं ये वो चैलेंज है जिसका आज हमें सामना है. अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कबाड़ा हो जाएगा. अब मुझे बताएं प्लीज, I mean it's a very thorny question. I'm bringing it up. ये $3 बिलियन का जो दिया गया 4 अपना % इंटरेस्ट के ऊपर चंद साल पहले, ये एसएमएस को क्यों नहीं दिया गया? अगर सबसे इसके हकदार ज्यादा थे तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थे जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी अपना मुल्क की सनत और माश के लिए. आप जापान चले जाएं, वहां की अगर टोयोटा है या होंडा है या जो भी है, 80% जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बनते हैं वो एसएमईज बनाती हैं. वो उस सनत में नहीं बनते, टोयोटा नहीं बनाता. टोयोटा के उसमें स्टैंप होती है. यही आप साउथ कोरिया चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, SMEs all over the world are the main driving engine of their large industrial empires. उनको तो कोई पूछता नहीं है. अब वो जो $3 बिलियन के जो कर्जे हैं, वो जो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है वो ले गए, वो जवाब दे कौम को कि उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोपोर्शनेटली एक्सपोर्ट कितनी उन्होंने उसमें बढ़ोतरी की. इसी तरीके से मैं अपना आपका चैम्बर है, मुझे याद है जब मैं आपने आपके बड़ों ने आपने मुझे मुंतखब किया तो फर्स्ट टाइम रिसर्च सेंटर हमने चैम्बर में हमने इंस्टॉल किया था और चैम्बर के वसाइल थे ताकि जो अपना मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिले. दिस शुड हैव बीन रेप्लिकेटेड एंड मल्टीप्लाइड 1000 टाइम्स ऑल ओवर पाकिस्तान. हुआ यह कि अयूब रिसर्च सेंटर वो दम तोड़ गया, फलां मुल्तान रिसर्च सेंटर वो दम तोड़ गया, और सब सियासी भर्तियां सब मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल. बट आई मीन इज दिस द वे वी हैव टू एक्सेप्ट एंड सिट डाउन and say goodbye, or stand up, say no to this and accept the challenge? That is the choice we have to make, and there's no other option except accepting the challenge and moving forward with unity of thought and action, and work tirelessly and show to the world and to this nation that yes, we can reverse this cycle. But this will not happen. ये होगा नहीं बगैर मेहनत के और बगैर विजन के और शबाना रोज काविशों और कुर्बानियों से. ये कुर्बानियों से भरा पड़ा सफर है, उसके लिए हमें तैयार होना होगा. सबसे पहले हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, अहले सरवत जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं इनको ज्यादा दोष नहीं देता. इनके साथ जो नैब के जमाने में हुआ है, तो अगर ये अपना सब घर चले जाते तब भी मैं इनको कुछ न कहता. जिन लोगों ने काम किया और बरगिरफ्तारी से मंसूबे लगाए उनको पकड़ के अंदर कर दिया, और इतने बेहुदा और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, और आज तक क्या निकला वो सब आपके सामने है. और जिस जमाने में जो मंसूबे जिनकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी, बेशुमार मंसूबे तो नवाज शरीफ ने जमाने में मुकम्मल कर लिए. मसलन बिजली की लोड शेडिंग 20-20 घंटे की थी, आपको याद होगा. ये कोई एहसान नहीं, इट वाज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अल्लाह ताला वाज इन्फिनिटली मर्सीफुल एंड काइंड ऑन मियां नवाज शरीफ कि उनकी लीडरशिप में सब मुकम्मल हो गए. आज मैंने जाना था जंग में, वो 1200 मेगावाट का मंसूबा बिजली का, LNG का, जो हमारे जमाने में मैंने पंजाब में हमने 2 लगाए थे, 2 फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए थे, 2 हमने लगाए थे. वो आज मैंने जाना था, उसको मुकम्मल हो गया. अंदाजा करें 2019 के नवंबर में उसने मुकम्मल होना था. 2017-18 में हमने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था. हर चीज अपना फाइनेंशियल क्लोज हो गया था, इंपोर्ट्स LC सब टूट गई, पहली टर्बाइन भी आ गई थी, और 2019 आज तक मुकम्मल ना हो सका.
اب اس 6 سال میں آپ مجھے بتائیں جو 30-40 ارب روپیہ اس کے اوپر اوور رنز ہوئے ہیں اس کو کون ذمہ دار ہے؟ یہ 30-40 ارب روپے کے آپ کے ریسرچ سینٹرز بن سکتے تھے، آپ کے اپنا کاٹن کے سیڈ کی اس کی جرمنیشن کے لیے بے پناہ کام ہو سکتا تھا، آپ کی گنے کی، آپ کی گندم کی، آپ کی میز کی، کنولا. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح کی اپنا سینکڑوں مثالیں ہیں جو کہ میں یہاں پر دے سکتا ہوں. بٹ آل دس از ناٹ مینٹ ٹو ڈپریس آور سیلف، اٹ از مینٹ ٹو ہیو اے سیلف آنےسٹ انٹروسپیکشن، کہ ہم اپنا بالکل سر سے لے کے پاؤں تک ایک اپنی انویسٹیگیشن کریں، پورا ایک حساب لگائیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں. تو اب بتائیے وہ 40 ارب روپے کا وہ فالتو پیسہ جو حرام چلا گیا اس لیے کہ اس حکومت کو منظور نہیں تھا کہ نواز شریف کا منصوبہ وہ ان کو مکمل کریں. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1112 جب 2008 میں ہماری حکومت آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کا پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ بنایا، 1112 یہ میرا منصوبہ نہیں تھا، پچھلی حکومت کا تھا. میں نے پورے پنجاب میں پھیلایا بیکاز یہ بڑا زبردست منصوبہ تھا. اگر ہم اچھی چیزوں کو اس طرح 72 سال میں اس کو دفن کرتے آئے کہ بھئی یہ پچھلی حکومت لگایا تو ہمیں ان کی نیک نامی منظور. بھائی نیک نامی ان کی نہیں، نیک نامی تو آپ کی ہے کہ آپ نے ایمانداری سے ایک خلوص کے ساتھ اس کو اون کیا اور اس کو آپ لے کے آگے چلے. اٹ از ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ، ایکسپٹ دا چیلنج. اور میرا ایمان ہے کہ یہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. یہ بالکل وہ جو مصرع ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یہ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز، اس میں پنہاں ہے. اور یہ ایس ایف سی جو ہے بڑی ہی ارکریزی کے بعد یہ تشکیل پایا ہے. اس کا وزیر اعظم پاکستان ایپیکس کمیٹی کا چیئرمین ہے. اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ اس میں شامل ہے، تمام ادارے شامل ہیں. اس میں وفاق شامل ہے، وفاقی حکومت، 4 صوبے شامل ہیں، عسکری قیادت شامل ہے. ان کی اس میں بے پناہ کنٹریبیوشن ہے عسکری قیادت کی. اور دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شہباز شریف اس کو عسکری قیادت کا ذکر کرتا ہے. آئی ہیو بین تھرو دا ورسٹ آف ٹائم انڈر ملٹری ڈکٹیٹرشپ. لوگ کہتے تھے مشرف کا میرا بڑا تعلق ہے، تو مشرف نے مجھے کہاں پہنچایا؟ جیل میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ، اٹک میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ، ایگزائل میں بھی گیا اپنے بھائی کے ساتھ. عمران خان کی حکومت جو تھی وہ جس طرح آئی آپ سب جانتے ہیں. عمران خان نے بے پناہ ظلم کیا پوری اپوزیشن کے ساتھ، زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، میری بھتیجی کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ. میری بات نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے حالات جس جگہ آج آ کھڑے ہوئے ہیں، جو میں نے ابھی اس کی جو ایک تصویر کشی کی آپ کے سامنے اپنا حقائق کی بنیاد پر، عروضی حالات کا تقاضا ہے کہ اس ملک کے تمام ادارے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اس ملک کو اگر چلانا ہے تو پیار محبت سے سیاستدان، بیوروکریٹس، عدلیہ اور یہ ادارے مل کر ایک قوم کی جو ایک منزل ہے اس کو جو طے ہوئی ہے اس کو لے کر چلیں تاکہ غربت اور بے روزگاری، یہ کسی نے نہیں دیکھنا کہ بجلی کی اگر 20 گھنٹے کی اگر ختم ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ، اس کو نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، مگر فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، انڈسٹری کو، زراعت کو جو پیلی ہوئی تھی. اگر ہم نے بگر پکچر کو سامنے رکھنا ہے تو پھر جو چھوٹی جو ہماری جو اپنی جو ذات کی ایگوز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. زراعت کو ریوائیو کرنا سب سے زیادہ آسان چیلنج ہے. اگر ان پٹ صحیح ملیں اور صحیح کار کی اس کا ہینڈ ہولڈنگ ہو، اس کو جو پیسٹ وارننگ جو ہے وہ اس کو صحیح ٹائم پر وارن کیا جائے، اس کو دوائیاں بتائیے. اگر جعلی ادویات ہوں گی، آپ جتنی اچھی کھاد ڈال لیں، جتنی اچھی آپ ان پٹس ڈال لیں، بیڑا غرق ہو جائے گا کہ ادویات جعلی ہیں.
تو معاف کیجئے ادویات جعلی جو ہے وہ کوئی اور تو نہیں منگواتا، وہ کاروباری آدمی منگواتا ہے نا وہ. تو آپ کو تو کالی بھیڑوں کا آپ کو احتساب کرنا چاہیے. جہاں پر آپ کا جو فائق حق ہے حکومت کے اوپر، آپ مشورے دیں، تنقید کریں، اپنا رائٹ منوائیں، وہاں پر آپ کو اپنے صفوں میں سے کالی بھیڑوں کا مکمل طور پر ان کا آپ سوشل بائک آؤٹ کرنا چاہیے. چند مثالیں میں نے دی ہیں، یہ معاشرے میں اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے چلی گئی، لیکن آئی تھنک I will leave this room as a very satisfied man, Pakistani, that I have spoken to you absolutely in no uncertain terms, and sensitized myself and all of you about the challenges, and also given you that not ray of hope but great hope that inshallah if we move with unity of thought and action in unison, کوئی مشکل ہمارے راستے میں نہیں رہے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے تھے وزیر اعظم شہباز